اس سائیکل میں ایک ریفل بول کے ہوتا ہے، ریفل، اس کے پینڈل میں ایک چھوٹا سا پرزا ہوتا ہے، اگر وہ نکل جائے تو پوری سائیکل بیکار ہو جاتی۔ تو ڈرائیور نے کہا کوئی خاص بات نہیں تھی صاحب، پٹرول کی ٹانکی میں سے انجن میں پہنچانے کے لیے جو پائپ ہوتا ہے، وہ پائپ میں کچرا آ گیا تھا، وہ کچرا آ جانے کی وجہ سے پٹرول کی سپلائی رک گئی تھی، اس کے نتیجے میں گاڑی رک گئی۔ اب آپ باشعور سنجیدہ طبقے کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ آج غالب اعتبار سے پوری دنیا میں پھر وہی خرابیاں وجود میں آ گئی۔ سودی نظام میں پوری دنیا جکڑ گئی، ظلم و ستم ہر جگہ پھیل گیا، بد اخلاقی، بد کرداری چوطرف ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی پھر ماحول اور معاشرے میں پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے مقابلے میں اترانا پھر لوگوں کے درمیان میں آ گیا، لڑائی اور جھگڑا روز مرہ کا شعار بن گیا، شاید ہی کوئی خاندان ہو، بلکہ شاید ہی کوئی گھرانہ ہو جو جھگڑوں سے، لڑائیوں سے محفوظ ہو۔ پھر وہی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو چیزیں تھیں، آپ کے آنے کے بعد میں وہ چیزیں ختم ہوئیں، اب پھر وہ چیزیں آ گئی، تو اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لے کر آئے تھے، جس تربیت کو لے کر آئے تھے، جس نظام زندگی کو لے کر آئے تھے، جن اخلاق کو لے کر آئے تھے، آج انسانیت ان تمام چیزوں سے پھر دور ہو گئی، تو پھر وہی ساری خرابیاں وجود میں آ گئی۔ اتنی تمہیدی گفتگو اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو موجودہ زمانے میں دینی مدارس کی اہمیت کیا ہے سمجھ میں آ جانا آسان ہو جائے گا۔ عصر حاضر میں دینی مدارس کی اہمیت و ضرورت کیا ہے اگر سمجھنا ہے تو اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دینی مدارس کوشش کر رہے ہیں قرآن کی تعلیم عام ہو، سنت کی تعلیم عام ہو، اسلامی اخلاق عام ہو۔ آج بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی دین کا اثر، اسلام کا تشخص اور مسلمانوں کا کہ اسلام سے وابستگی کے پیچھے اگر کوئی چیز کار فرما ہے تو وہ یہی ہمارے دینی مدارس کی محنتیں اور کوششیں ہیں، جو بظاہر دیکھنے میں بہت معمولی ہیں، لیکن کام کے اعتبار سے یہ غیر معمولی ہے۔ اس سائیکل میں ایک ریفل بول کے ہوتا ہے، ریفل، اس کے پینڈل میں ایک چھوٹا سا پرزا ہوتا ہے، اگر وہ نکل جائے تو پوری سائیکل بیکار ہو جاتی۔ ایسے ہی اس زمانے میں لوگ جس چیز کو بہت چھوٹا اور معمولی سمجھ رہے ہیں، یہ عمل کے اعتبار سے غیر معمولی ہے۔ جیسے وہ ریفل کے نکل جانے سے پوری سائیکل بیکار ہو جاتی، ایسے ہی اگر قرآن و سنت کی تعلیم کا سلسلہ ختم ہو جائے تو دنیا سے اور لوگوں سے اسلام ختم ہو جائے۔ اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، وہ معمولی سی چیز نہیں ہوتی، بہت بڑی چیز ہوتی۔ ایسے ہی اگر اسلامی اخلاق نہ ہو تو ہمارے سمجھانے والے بزرگوں نے بتایا کہ کسی صاحب کے پاس اچھی خاصی کار تھی، نئی تھی ساری چیزیں، بازو میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، چلتے چلتے گاڑی رک گئی
تو ڈرائیور نے کہا کہ صاحب میں ذرا دیکھتا ہوں کیا ہوا. انہوں نے کہا سمجھانے کے مقصد سے باڈی اچھی ہے، پہیے نئے ہیں، اسٹیئرنگ بھی ٹھیک ہے، سیٹیں گدے بھی اچھے ہیں، دیکھنے میں تو بہت اچھی معلوم ہو رہی گاڑی. پھر رک گئی کہے کو. کہا کہ ذرا دیکھ کے آگے بولتا ہوں صاحب. تھوڑی دیر میں نیچے اترا، تھوڑی دیر میں آ کے اسٹارٹ کر دیا تو اسٹارٹ ہو گئی. انہوں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ تو ڈرائیور نے کہا کوئی خاص بات نہیں تھی صاحب. پٹرول کی ٹانکی میں سے انجن میں پہنچانے کے لیے جو پائپ ہوتا ہے وہ پائپ میں کچرا آ گیا تھا. وہ کچرا آ جانے کی وجہ سے پٹرول کی سپلائی رک گئی تھی. اس کے نتیجے میں گاڑی رک گئی. تو بزرگ نے پوچھا اتنی چھوٹی خرابی سے اتنی بڑی گاڑی بیکار ہو جاتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب، اتنی چھوٹی خرابی سے اتنی بڑی گاڑی بیکار ہو جاتی. بس آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح اس وقت میں عالم انسانیت کی جو گاڑی تباہ ہے، اس کے پیچھے یہ اخلاقیات کا جو کنیکشن قرآن و سنت سے ہونا چاہیے وہ انسانوں کا ختم ہو گیا. اہمیت سمجھیں اس چیز کی. جی. اور پھر آپ تو ماشاءاللہ باشعور لوگ ہیں. جمال الوجود بذكر الإله